الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. کوئی شخص جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض، واجبات اور کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا، جن کی پابندی کرنا اس مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر ان حقوق کا صحیح طور پر خیال نہ رکھا جائے تو بندے کے اسلام اور ایمان میں کوتاہی اور نقص آ جاتا ہے. وہ حقوق جو اسلام نے ایک مسلمان کے ذمے ضروری قرار دیے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. اللہ کے حقوق، نمبر 2 بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسی کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اللہ کے حقوق ہیں. دوسرے نمبر پر بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے جو حقوق ہیں اس کی بڑی تفصیل ہے. بندوں کے حقوق میں سب سے اول نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں. آج کے اس مختصر سے وقت میں ان حقوق کے متعلق میں عرض کروں گا
جو امتی ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ کے نبی کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور بنیادی حق رسول کا امتی پر یہ ہے کہ وہ اپنے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے۔ یہ رسول کا امتی پر پہلا اور بنیادی حق ہے۔ جس دور میں جو نبی تھا، مثلا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اپنے دور میں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہود کو ان پر ایمان لانا یہ فرض تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں تشریف لائے، اس دور میں عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پچھلے ادیان منسوخ ہو گئے، اب اس نبی کی شریعت پر، اس نبی پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ فرض اور مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک نے نبی کا یہ پہلا حق جگہ جگہ پہ اپنے اندر بیان کیا ہے۔ ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں اور تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ جتنا اللہ کا شکر کرے کم ہے۔ 28واں پارہ ہے، سورہ تغابن ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ قرآن کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، دوسری چیز رسول پر ایمان، اور تیسری چیز اس نور پر ایمان جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اس نور سے مراد ہے قرآن کریم۔ قرآن نے کئی جگہ پر اس نور کے لفظ کو استعمال کیا ہے اور اس سے مراد قرآن ہی لیا ہے۔ یہ 9واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ اور نبی کی تعظیم بھی کی، وَنَصَرُوهُ اور دین کے معاملے میں نبی کی مدد بھی کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی بھی پیروی کی جو نور اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اتارا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔
سورہ مائدہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کتاب مبین، وہ یہی روشن کتاب ہے۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ قرآن کیسے نور ہے؟ یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ نور ہدایت ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، جو شخص حق کا طلبگار ہے کہ مجھے جنت کا راستہ معلوم ہو جائے، وہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے، اللہ اسے صراط مستقیم پر چلا دیں گے۔ 25ویں پارے میں اللہ کریم اپنے نبی سے خطاب فرما رہے ہیں، ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے، ولل ایمان، یہ نہیں جانتے تھے ایمان کی تفصیل کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ یا اللہ کس لیے اتارا ہے؟ لوگ عدالتوں میں اپنے سروں پہ قرآن رکھ کر قسمیں اٹھائیں، یا اللہ کس لیے قرآن اتارا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے تو تیسرے دن اس قرآن کا ختم کر کے بس اس کا کام مکمل ہو گیا۔ یا اللہ یہ قرآن کس لیے اتارا ہے؟ کہ اس قرآن کو اونچی الماری میں رکھ کر صبح اس کو اپنے سینے سے لگا کر چوم لے، پھر برکت کے لیے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ یا اللہ اس کا کیا مقصد ہے اتارنے کا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس قرآن کو اس لیے اتارا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو کفر و شرک، بدعات اور رسومات کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ اس امت پہ رحم فرمائے۔ آج امت اس قرآن سے دور ہو چکی ہے، وہ ہدایت کسی اور جگہ پہ تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس بندے کا قرآن سے تعلق نہیں ہے وہ کبھی ہدایت کا راستہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الرسول، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، میرے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کریں لوگوں کو۔ یا اللہ تبلیغی نصاب کیا ہے؟ کس چیز کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کروں؟ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں جو کتاب میں نے آپ پر نازل کی ہے۔ یہ قرآن ہے، دعوت کی کتاب ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اور علامہ اقبال نے سچ کہا تھا
کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہم نے آج قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بنیادی اور پہلا حق امتی پر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں۔ سورہ نساء میں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لا چکے ہیں۔ آمنوا خیر لکم، اس پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دو آیات میں نے پڑھی ہیں، دونوں میں اللہ نے فرمایا آمنو آمنو۔ یہ عربی زبان میں امر کا صیغہ ہے، اور یہ علماء کے ہاں ایک مسلمہ قانون ہے کہ امر ہمیشہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہذا رسول پر ایمان لانا بھی ہر شخص کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ رسول کا امتی پر پہلا حق ہے، اور جو شخص اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں جب تک لوگ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے شریعت پر ایمان نہ لائیں۔ ہاں جب وہ اللہ پر ایمان لے، مجھ پر ایمان لائیں اور میرے شریعت کو مان لیں تو ان کی جانیں بھی میری طرف سے محفوظ ہوں گے، مال بھی محفوظ ہوں گے۔ تو نبی پر ایمان لانے سے جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کی کیفیت بیان کی ہے کہ مجھ پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہے۔ اسی حدیث پر غور کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لانا ہے تو کس طرح؟ یہی ایک ہی بات عرض کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی تین شکیں ہیں۔ پہلی شک یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو سچا رسول تسلیم کریں، نبی کی رسالت کی تصدیق کرے، اور دوسری شک نبی پر ایمان لانے کی یہ ہے کہ نبی کو صرف نبی نہیں بلکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی تسلیم کیا جائے۔ یہ آپ پر ایمان لانے کی دوسری شک ہے کہ آپ علیہ السلام کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ
آپ کو خاتم النبیین بھی تسلیم کیا جائے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ علیہ السلام کے نبوت پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے نبی کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے متصل اللہ نے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس عقیدے کی وضاحت کر دی کہ میرے رسول پر جس نے ایمان لانا ہے وہ صرف ان کو رسول تسلیم نہ کرے بلکہ خاتم النبیین تسلیم کرنا بھی واجب ہے۔ مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے بیٹے تو تھے۔ قرآن کہتا ہے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بچہ اور ایک ہوتا ہے مرد۔ عربی میں رجل کہتے ہیں مرد کو، عاقل بالغ جوان کو۔ قرآن کہتا ہے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب اس آیت پہ غور کریں تو پھر ایک بات عرض کروں، نبی پر ایمان لانے کی پہلی شک کیا ہے کہ اسے اللہ کا سچا رسول تسلیم کرے، اور دوسری شک کیا ہے ایمان لانے کی کہ اسے اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کرے۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شخص مومن ہو سکتا ہے؟ تو پھر قادیانی مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت نہیں مانتے، اس آیت میں گڑبڑ کرتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں، اپنی طرف سے خاتم النبیین کے معنی گھڑ لیے۔ وقت نہیں ہے کہ وہ معنی کرتے رہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے قرآن کی جس آیت میں قادیانیوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر اپنے حدیث میں خود فرما دی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری اور مسلم میں، آپ نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، قیامت کے دن لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، آپ نے فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے تفسیر تو خود فرما دی کہ میں کیا ہوں، اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ اس آیت کی روح سے، اس حدیث کی روح سے قادیانی اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے ملک پاکستان میں عہدوں پہ قادیانی آ کر مسلمانوں کو
لالچ دے کر، پیسے کی لالچ، عورت کی لالچ دے کر مسلمانوں کو قادیانی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دے کر، ان سے رشتے لے کر مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھے اور اس کی اہمیت کو سمجھے۔ آج مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہے، لیکن وہی قادیانی مسلمانوں کو اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر انہیں قادیانی بنا دیتے ہیں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے علماء سے تعلق جوڑ کے رکھیں، وقتاً فوقتاً علماء سے ان کے بارے میں پوچھتے رہیں، ان کے عقائد کیا ہے، یہ قرآن کے بارے میں کس طرح تحریف کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کیسے ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو انگریز نے کھڑا کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ جہاد کا انکار کریں، لوگ جہاد کا انکار کریں، اور یقین کریں اس نے اپنے محنت سے ایسا کام کر کے دکھایا کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج کئی مسلمان بھی مجاہدین کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو خون خرابے والے دہشت گرد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب پیداوار اس قادیانی کی ہے، مرزا غلام احمد کی۔ وہ ہمارے اندر کام کر رہے ہیں، مسلمانوں میں داخل ہو کر اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو اپنے دلائل دے کر دین سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے ان لوگوں سے بچ کر رہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور خصوصاً جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں کئی پروفیسر قادیانی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی ترغیب دیتے رہا کریں۔ یہ دنیا کی تعلیم ثانوی حیثیت رکھتی ہے، یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات یہ مسلمان کے لیے اولین حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ پوری امت اس وقت ان کے خلاف علماء کام کر رہے ہیں، اور عوام میں ان کی سازشوں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پہلی شک یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کریں، اور سچا رسول تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو خاتم النبیین بھی تسلیم کریں۔ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تیسری شک جو اسی حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں یہ دین برحق ہے اور مکمل دین ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تیسری شک ہے۔ اور جو لوگ بدعات گھڑتے ہیں، جو لوگ دین میں نئی نئی باتیں داخل کرتے ہیں، وہ اسے مکمل سمجھتے ہیں۔ اگر اس دین کو مکمل سمجھ لیا ہے، اس بات پر ایمان ہے
تو پھر اسلام میں کوئی نیا عقیدہ اور نیا کام گھڑنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا دین مکمل ہو چکا ہے اور اسی پر ہی ہمارا ایمان ہو، یہ نبی پر ایمان لانے کا پہلا اور بنیادی حق ہے۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کتنے حقوق ہیں۔ یہ تو میں نے پہلا حق اور اس کی 3 شقیں بیان کی ہیں۔ آگے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر جو باقی حقوق ہیں، ایک امتی ہونے کے ناطے جب وہ آپ سنیں گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا اور اللہ کے نبی کے ساتھ دل میں محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں سنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔